ان کے لیے اولاد کہتی ہے انہیں پتہ ہی کیا ہے، انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ نہ کیا کرو ایسا، کبھی اپنے ماں باپ کے دل کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں۔ انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو وہ بوڑھا انسان بھی اس کی ماں باپ کی نظروں میں بچہ ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے یہ کون ہے تو ماں کہتی ہے میرا لال ہے۔ اس دنیا میں کبھی دل نہیں لگانا، اس لیے کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کے لوگ دھوکہ ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت کرنا ہے نا تو بس اللہ پاک سے محبت کریں، اللہ کے رسول سے محبت کریں، تب آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ دنیا سے محبت کریں گے نا، دنیا آپ کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا اگر کوئی ساتھ دینے والا ہے تو اس دنیا میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا سوائے آپ کے ماں باپ کے۔ صرف آپ کے ماں باپ آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا کہ آپ کیسے ہیں، آپ کے دل پر اس ٹائم کیا گزر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو دور کے رشتہ دار بھی آپ سے پوچھیں گے کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے۔ اور اگر آپ کے حالات خراب ہو گئے، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ کے قریبی بھی آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں محبت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں دل لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہاں کے لوگ فریبی ہیں، کوئی بھی آپ کا نہیں ہے۔ بس اگر یہاں کوئی آپ کا ہے تو صرف آپ کے ماں باپ ہیں۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں، رشتہ دار آئیں گے، آپ کو دیکھیں گے، چلے جائیں گے۔ پریوار والے بھی آئیں گے، دیکھیں گے، چلے جائیں گے۔ 24 گھنٹے اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے صرف آپ کے ماں باپ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی ساتھ نہیں دیتا کسی کا۔ جب تک انسان کے ماں باپ ان کے پاس رہتے ہیں نا تب تک انہیں ان کی فکر، ان کی قدر نہیں رہتی، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب انہیں ان کی فکر ہوتی ہے، تب انہیں ان کی قدر، ان کی عزت اور ان کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، پریشان نہ کریں۔ ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی آپ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، پوری زندگی آپ کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں اس لیے کہ میرا بچہ خوش رہے۔ اور جب وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو ماں باپ کو گھر سے جدا کر دیا جاتا ہے، ماں باپ کو گھر سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں سماج کے طور طریقے نہیں پتہ، انہیں سماج کے حساب سے جینا نہیں آتا، انہیں سماج کے حساب سے بولنا نہیں آتا۔ وہ ماں باپ جنہوں نے تجھے اتنا بڑا کر دیا، تجھے پالا، تیری ضدوں کو پورا کیا، وہ ماں باپ جنہوں نے اتنی مزدوری کی، اتنی محنت کی کہ پیروں کے چھالے بھی ابھی ختم نہیں ہوئے، آج ان کے لیے اولاد کہتی ہے انہیں پتہ ہی کیا ہے، انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ نہ کیا کرو ایسا، کبھی اپنے ماں باپ کے دل کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں۔ انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو وہ بوڑھا انسان بھی اس کی ماں باپ کی نظروں میں بچہ ہوتا ہے۔ کوئی پوچھے یہ کون ہے تو ماں کہتی ہے میرا لال ہے، باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا، میرا لال ہے، میرا چاند ہے۔ کسی کا بیٹا کتنا بھی کالا ہو، لوگوں کی نظروں میں برا ہو، لیکن ماں باپ کی نظروں میں وہ چاند ہی ہوتا ہے، وہ ہیرا ہوتا ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کی ہر ضد پوری کر دیا کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر غریب ہیں تب بھی بچوں کے لیے اتنا کرتے ہیں کہ بچوں کو کبھی پتہ نہیں چلنے دیتے، کبھی محسوس نہیں ہونے دیتے کہ ان کے ماں باپ غریب ہیں۔ ہر آرزو، ہر تمنا ان کی پوری کرتے ہیں۔ بچے ضد کیا کرتے ہیں تو ماں باپ ان کی ضدوں کو پورا کیا کرتے ہیں۔ باپ دیر رات تک تو کام کر سکتا ہے لیکن بچے کی آنکھوں میں آنسو اس کی وجہ سے آئے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بچہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ باپ اگر غریب بھی ہے نا تو ادھار لے کے دلاتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی آرزوؤں کو پورا کرتا ہے۔ یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ماں باپ سے زبان لڑانا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ سے لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیتا ہے۔
تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. ابھی نہیں سمجھو گے، جب یہ تم سے جدا ہو جائیں گے، تم سے بچھڑ جائیں گے، تب سمجھو گے. ماں باپ جب رخصت ہو جاتے ہیں، جب انتقال کر جاتے ہیں، تو ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے. ابھی تو ان کے مرتبے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سامنے موجود ہیں. اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، ان کی عزت کیا کریں. اور آج کل ایسے بہت سے کیس آتے ہیں کہ وہ فلاں کو فلاں سے محبت ہو گئی، اس چکر میں وہ گھر سے فرار ہو گئے، ماں باپ کو چھوڑ دیا. ماں باپ کے دل پر بھی تو دیکھیں کیا گزر. اگر ماں باپ بھی بچے کے حق میں سوچتے ہیں تو صحیح سوچتے ہیں. آج کل یہ جو محبت کا ماحول چل رہا ہے کہ وہ اس سے محبت ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی، اور گھر پہ خبر بھی نہیں، بچوں نے شادیاں کر لیں. پھر ذرا پوچھیں ان ماں باپ سے کہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ جن کو چھوٹے سے بڑا اتنا پالا، اتنی آرزوؤں کو پورا کیا، لیکن آج انہوں نے یہ قدم اٹھا لیے. ذرا سوچا کریں، کبھی خالی بیٹھ کر سوچا کریں کہ ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. ماں باپ راضی نہیں ہے تو چھوڑ دو. ماں باپ اگر راضی نہیں ہے کہ یہ رشتہ نہیں کرو، اس میں بھلائی نہیں ہے، اس میں اچھائی نہیں ہے، تو حقیقت ہے کہ اس میں اچھائی نہیں ہوگی، اس میں بھلائی نہیں ہوگی. ہاں، رشتے تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے کہ کہاں کس کا رشتہ ہونا ہے، کہاں کس کی شادی ہونا ہے. یہ اللہ نے بنا دیا ہے، وہ شادی وہی ہوگی یہاں لکھی ہوگی. اللہ پاک میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آج اپنے ماں باپ سے انسان زبان لڑاتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. وہ کتابوں میں لکھا ہے. ایک بات یاد آئی کہ ایک بیٹا تھا، اس کا باپ تھا. باپ اپنے بیٹے کو باہر گھمانے کے لیے لے گیا، شہر کے باہر نکل گیا. درخت کے پاس پہنچا، ایک پیڑ کے پاس پہنچا. درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. تو اس کے بیٹے نے کہا، بابا یہ درخت پر کیا بیٹھا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ چڑیا ہے. پھر اس نے کہا، بابا یہ کیا بیٹا ہے؟ پھر اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ چڑیا ہے. پھر اس نے کہا، بابا یہ کیا ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا چڑیا ہے. اسے بتانے میں تو اور خوشی ہوتی تھی کہ میرا بیٹا بول رہا ہے. وہ کہتا تھا، بار بار کہتا تھا، یہ چڑیا ہے، یہ اڑتی ہے، آ کے بیٹھ جاتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے، بیٹا یہ چڑیا ہے. واپس چلے آئے دونوں. اب جب بیٹا جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا، ایک دن چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا. اس کو سنائی بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا. اس کا بیٹا ایک نیا مکان بنوا رہا تھا. اس کے دروازے پر ایک نام لکھوایا ہوا تھا. اس نے مکان کا نام لکھوا دیا تھا، یہ فلاں منزل ہے. تو اس کے باپ نے پوچھا، بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب تو میری آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، بڑا دھندلا دکھائی دیتا ہے. بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے دروازے پر؟ تو اس کے بیٹے نے کہا، بابا اس مکان کا فلاں نام لکھا ہے. اس کے باپ نے کہا، بیٹا کیا بتایا؟ میرے سمجھ بھی نہیں آیا، مجھے تو اونچا سنائی دیتا ہے. کہا، بابا یہ فلاں مکان کا نام لکھا ہوا ہے. کہا، کیا ذرا تیز بولو، اسے کیا بات کر رہے ہو؟ ایک بار میں تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ بار بار بتا رہا ہوں کہ فلاں نام لکھا ہے، فلاں نام لکھا ہے. ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا؟ کانوں میں سنائی نہیں دیتا؟ بار بار پوچھے جا رہے ہو یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے. اس کا باپ خاموش ہو گیا. اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ میرا بیٹا ہے، یہ آج مجھ سے کیسی زبان میں بات کر رہا ہے؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے کانوں میں اب وہ تاب نہیں جو پہلے سنا کرتے تھے. اب تو میں اونچا سننے لگا ہوں. میری آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ جو مجھے پہلے دکھائی دیا کرتی تھی. تو مجھے دھندلا دکھائی دیتا ہے. اس کے باپ نے کہا، بیٹا فلاں الماری میں جاؤ، ایک ڈائری رکھی ہے، نکال کے لاؤ. اس کا بیٹا گیا، غصے میں تھا، ڈائری نکال کے لایا. اس کے باپ نے کہا، فلاں پیج کھولو. جلدی سے وہ پیج کھولا. کہاں بتاؤ کیا کروں؟ اس کو پڑھو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میں اور میرا بیٹا شہر سے باہر جا رہے ہیں، اور آج میں ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوں. درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. وہ ڈائری میں ہر چیز لکھ لیا کرتا تھا. اس ڈائری میں لکھا تھا کہ درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی. میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟ میں نے اسے شوق سے بتایا، بیٹا یہ چڑیا ہے. وہ پڑھتا جا رہا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آتا جا رہا ہے. آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. وہ پڑھ رہا ہے، اس ڈائری میں لکھا تھا. میرے بیٹے نے پھر مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ میں نے پھر کہا یہ چڑیا ہے. میرے بیٹے نے پھر پوچھا، بابا یہ کیا ہے؟
میں نے کہا یہ چڑیا ہے، یہاں تک کہ ڈائری میں لکھا تھا 25-30 بار آج میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بابا یہ کیا ہے. میں نے 25-30 بار اسے جواب دیا، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج میرا بیٹا بول رہا ہے، آج میرا بیٹا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. آج مجھے بہت خوشی ہے. جب اتنا اس نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینے سے چپٹ گیا. بابا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میری غلطی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، اب میرے کانوں میں وہ تاب نہیں رہی جو میں تیری دھیمی آواز بھی سن لوں. چھوٹے پر تو کہتا تھا نا، تیری ہر آواز میں سنتا تھا، تیری ہر آواز سمجھ میں آتی تھی. آج میرے کانوں میں وہ تاب نہیں رہی. آج مجھے اونچا سنائی دینے لگا ہے. آج میں نے صرف تجھ سے اتنا پوچھا کہ تو نے کیا کہا، تو تو مجھ پر غصہ ہو گیا، تو ناراض ہو گیا. بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا، تب تو نے 25-30 بار پوچھا تھا بابا یہ کیا ہے. میں نے کہا تھا چڑیا، اور میں بہت خوش ہوا تھا. آج تو 2-3 بار میں ہی غصہ تجھے آ گیا. تجھے کیا لگتا ہے یہ محبت کم ہو گئی ہے؟ نہیں، میں تجھ سے آج بھی اتنی محبت کرتا ہوں، اور تو اگر بوڑھا بھی ہو جائے گا نا تو میری محبت ختم نہیں ہوگی. میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، جتنی بچپن میں کیا کرتا تھا اتنی آج کرتا ہوں. ماں باپ کیا سہارا لے کے جیتے ہیں کہ آج میرا بیٹا چھوٹا ہے، آج اس کا بچپن ہے، کل یہ جوان ہوگا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہم خود سے چل بھی نہیں سکتے، ہم پھر خود سے کھا بھی نہیں سکتے. ہو سکتا ہے ہماری آنکھوں کی روشنی چلی جائے، ہمیں کم دکھائی دینے لگے. میرا بیٹا ہے نا، یہ جوان ہوگا، اس کی اس ٹائم جوانی ہوگی، یہ ہمیں چلائے گا، یہ ہمیں کھلائے گا. یہ خواب دیکھتے ہیں ماں باپ، لیکن جب اولاد بگڑ جاتی ہے نا، ان کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے. کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ توڑنا، کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا، ہر وقت اپنے ماں باپ کی بات ماننا، ان کو راضی کرنا. اللہ دیکھنا تمہیں کتنا بلندی عطا فرماتے ہیں، کتنا عروج عطا فرماتے ہیں. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا بھی بڑا ہو، لیکن کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. جو بھی آپ کے ساتھ ہونے کے دعوے کرتے ہیں کہ آج میں ساتھ آپ کا دیتا ہوں، آج میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دوں گا ساتھ، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گا، کوئی زندگی بھر ساتھ نہیں رہتا. اگر زندگی بھر کوئی دعویٰ ساتھ رہنے کا کرتا ہے تو وہ ماں باپ ہیں.